کتنا پرسنٹیج بچہ جو ہے وہ پبلک سکولز میں جاتا ہے اور کتنے پرسنٹیج پرائیویٹ میں جاتے ہیں؟ تعلیمی نظام جو کہ پرائیویٹ ہے، کمرشل ہے، اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ان ٹرمز آف ایبیلٹی آف اے چائلڈ؟ تو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اس چیلنج کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیوں گورنمنٹ اتنی انسینسٹیو ہے کہ بڑی آسانی سے چھٹیاں دے دے، ٹائم کم کر دے، جبکہ کووڈ میں ایک بڑا لاس ہوا ہے تعلیم کا؟ تو یہ جو محروم بچے ہیں، جو غربت کی حالت میں ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ واٹ از دا مڈ وے؟ تو کیا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی آر دے گیئرڈ اپ کہ ہم بڑی اس پیس کو فالو کر سکتے ہیں اینڈ وی کین ایجوکیٹ آور جنریشن آن دس؟ ہاؤ ڈو وی ریزالو دس؟ ہم کیسے اس پوٹینشیل کو، اس بیج کو کیسے اس ثمرات تک پہنچائیں ان موجودہ حالات کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان جہاں ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یعنی علم کا حصول، علم کو حاصل کرنا۔ علم وہ نور ہے جو حقائق کو روشن کرتا ہے، ریالٹیز کو انسان کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے، تاکہ ان حقائق کو ادراک کر کے انسان اپنے اندر وہ فکر پیدا کریں جس سے وہ حقیقی علم کے منبع تک، منابع تک پہنچ سکے، جو ہے علم ذات الہی۔ حقیقی علم وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کا علم ہے، اس کی ذات کا علم ہے، جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی چاہیے، کیونکہ تربیت ہی وہ چیز ہے جو تعلیم کو حقیقتاً عملی بناتی ہے اور انسان کی زندگی میں تعلیم پریکٹیکل ہو کے اس کے کردار کی شکل میں نظر آتی ہے۔ آج ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں تعلیم کے حوالے سے بہت سے چیلنجز موجود ہیں۔ تعلیم سے محرومیت ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کا لٹریسی ریٹ انڈر 60% ہے، 58%، 60% ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو آپ کو ملتی ہے انٹرنیشنل گلوبل سٹیٹسٹکس میں، وہ ہے پاورٹی اینڈ لو انکم گروپ، جو کہ غربت کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ایک بڑی تعداد اور تعلیم سے محروم رہ جاتی ہے۔ جہاں لٹریسی ریٹ لو ہو، وہاں تعلیم کا معیار اور زیادہ ہائی ہونا چاہیے، تاکہ کم تعلیم یافتہ لوگ اپنے ملک کے لیے ان مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اسی سے ملتا جلتا موضوع ہے کہ تعلیم کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں موجودہ حالات میں، یعنی جو ایجوکیشنل چیلنجز ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز۔ موجودہ حالات سے مراد سیاسی استحکام کا نہ ہونا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ موجودہ حالات سے مراد انفلیشن کا بڑھنا، اکنامی کو بالکل ڈاؤن ہو جانا اور مہنگائی کا بڑھتا جانا۔ موجودہ حالات میں ایٹماسفیئر اور کلائمیٹ چینجز، اسموگ، ویدر، جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے متاثر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف ایشوز کو ہم اٹھانے کی کوشش کریں گے آج، اور دیکھیں کہ ہمارے بچوں پر، یعنی ہماری نسلوں پر تعلیم کے حوالے سے کیا اثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو خصوصی مہمان موجود ہیں آج کے پروگرام میں، ہمیشہ کی طرح۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا انصر محمود صاحب، جو چیئرمین ہیں آل پاکستان پرائیویٹ کالجز اینڈ اکیڈمی کے۔ السلام علیکم رانا صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر۔ اور ساتھ ہمارے ہیں جناب کاشف افتخار صاحب، جو پریزیڈنٹ ہیں ہنرمند ٹیکنیکل کالجز ایسوسی ایشن کے۔ جی السلام علیکم، یعنی شکریہ۔ ہمارے وعلیکم السلام۔ دونوں مہمان جو ہیں وہ پرائیویٹ اکیڈمی اور پرائیویٹ سکولز کے اداروں کے بہت ہی اعلیٰ سطح کے اوپر ہے، یعنی صرف اپنے ادارے کی بات نہیں، یہ کامل ایک سسٹم کی یہاں پر انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے یہاں پر۔ کہ رانا صاحب، آپ کیونکہ چیئرمین بھی ہے آل پاکستان پرائیویٹ کالجز اینڈ اکیڈمکس کے، تو میں بہت ہی فنڈامنٹل آپ سے ایک سوال کروں گا صرف ناظرین کے آگاہی کے لیے، کہ کتنا پرسنٹیج ہمارے، ایک تو ہے کہ جو جاتے ہی نہیں ہیں سکولز کی طرف پاورٹی کی وجہ سے، لیکن وہ بچے جو سکولز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جو انڈر 60% لٹریسی ریٹ ہے ہماری، اس میں سے کتنا پرسنٹیج بچہ جو ہے وہ پبلک سکولز میں جاتا ہے اور کتنے پرسنٹیج پرائیویٹ میں جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عارف صاحب۔
آپ نے بڑے ہی اچھے موضوع پہ مجھے انوائٹ کیا. تو آپ نے تعلیم اور تربیت کی جو بات کی، تو اصل میں جو آپ نے یہ بھی کویشچن کیا کہ کتنے پرسنٹ، اصل میں ہم لوگ شو کر رہے ہیں، ظاہر کرتے ہیں آل پاکستان پرائیویٹ کالجز اور اکیڈمی ایسوسیشن کو، میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. تو اصل میں سر پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا پوری دنیا کا ایجوکیشن سسٹم لے لیں، اس میں پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے اپنے معاشرے کی تعمیر میں. جس میں پاکستان کی بات اگر کرتے ہیں تو پاکستان میں جو پبلک ادارے ہیں وہ تقریباً 25 to 30% ہیں جو گورنمنٹ جس کو ہولڈ کر رہی ہے، اور جو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر ہے یہ 70 to 75% اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. یہ ادارے اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان کے اندر پاکستان کی نوجوان نسل کو ٹرین بھی کر رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں. اس میں ہر طرح کے ادارے ہیں، لو لیول مطلب تھوڑا سے مڈل کلاس کے بھی ادارے ہیں، کم فیس والے بھی ادارے ہیں، ہائر ادارے بھی ہیں، اپر کلاس کو بھی میٹ کرتے ہیں، اور ہائر اپر کلاس کو بھی میٹ کرنے والے ادارے پاکستان میں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کا معاشرے میں بڑا ہی اہم رول ہے. اس کے بغیر مطلب معاشرے کی تربیت ناممکن ہے. یہ ایک اور بحث ہے یہاں پر، کیونکہ اٹ از سبجیکٹیو. اگر آپ دیکھیں، میرا بھی تعلق یوروپ سے، انگلینڈ سے ہی ہے زیادہ تر، تو وہاں سارا ایجوکیشن سسٹم پبلک ہے، فری ہے. پرائیویٹ ہوتے ہیں بہت کم، میں سمجھتا ہوں 30% بھی پرائیویٹ نہیں ہے. جو یہاں پہ 30% پبلک ہے اور 70% پرائیویٹ ہے. آپ بہترین تعلیمی نظام دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے گورنمنٹ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور اسٹیٹ ان کو فنڈنگ کرتی ہے. اب پاکستان میں آپ کا بجٹ ہی جو ہے ایجوکیشن کا وہ تقریباً شاید 100 کروڑ کے قریب اس کا بجٹ ہے. اس کے اندر اتنی بڑی آبادی کو میٹ کیٹر کرنا از آلموسٹ امپاسبل. تو ایک آرگینک فینومینن ہے جہاں پر پرائیویٹ ادارے جو ہے وجود میں آنا ہی ہے، کیونکہ تعلیم سے کوئی محروم رکھنا نہیں چاہتا ہے. لیکن ان پرنسپل دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی نے سب سے بہترین جو معلم بھیجے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں. وہ تعلیم دینے ہی آئے تھے، انسانوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے آئے تھے. اور انہوں نے بھی بڑی کلیئرلی یہ بات قرآن میں کر دی ہے کہ ہم اجرت نہیں لیتے، یعنی اجرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ کام، ایک فریضہ سمجھ کے. تو یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں ابھی کہ پرائیویٹ کے اور پبلک کے کیا جو ہے ویدر اٹ از ریکوائرڈ اور ناٹ ریکوائرڈ. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹیٹ فنڈڈ ادارے نہیں ہیں یہاں پر، یا ہے بھی تو ان کی کوالٹی شاید وہ نہیں ہے کہ لوگ پریفر کریں کہ گورنمنٹ اسکولس میں چلے جائیں اور بچوں کو تعلیم دیں یہاں پر. تو یعنی یہ تو بات کلیئر ہے کہ بقول آپ کے بھی کہ 70 to 75% پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہی ہیں، پرائیویٹ اسکولس ہی ہیں جو ملک کے تعلیمی نظام کو چلا رہے ہیں. بالکل صحیح سر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے تعلیمی مستقبل کی ذمہ داری انہی پرائیویٹ اداروں کے پاس ہے. اور آپ کیونکہ چیئرمین بھی ہے تو آپ ایک بہت ہی اہم پوزیشن کے اوپر اس وقت بیٹھے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں ملک جاتا ہے. کیونکہ ہر ملک کے نظام میں تعلیمی نظام ایک مدر سسٹم ہوتا ہے. جیسا تعلیمی نظام ہوگا ویسا ہی سیاسی نظام بھی ہوگا، ویسا ہی اقتصادی نظام بھی ہوگا. سب کچھ اسی کے رحم سے نکلتا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں ایک نیکسٹ سوال کہ تعلیمی نظام جو کہ پرائیویٹ ہے، کمرشل ہے، اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ان ٹرمز آف ایبیلٹی آف اے چائلڈ؟ یعنی ایک بچہ جو استعداد رکھتا ہے پڑھنے کی، اس کے اندر بہت اچھی کوگنیٹیو ایبیلٹی ہے، اس کے اندر صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن وہ شاید غربت کا شکار ہے، اس وجہ سے وہ اچھے پرائیویٹ اداروں میں نہیں آ سکتا. تو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اس چیلنج کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس میں سر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کی، اس میں اصل میں ہر لیول کے ادارے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں، آئی ٹی کالجز ہیں، اس میں ایوننگ کوچنگ سینٹرز ہیں، اکیڈمیز ہیں. تو جس لیول پہ بھی فار ایگزامپل لوگوں کی اگر انکم ہے جس لیول پہ بھی ہے تو اس لیول پہ اسکول کالجز پائے جا رہے ہیں، اس لیول پہ ادارے سارے موجود ہیں. تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، گرانٹس دینے چاہیے، فنڈس دینے چاہیے. نہیں، نہ بھی فنڈس دے تو پرائیویٹ سیکٹر کو کم از کم جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ اس حوالے سے کیا جائے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ گورنمنٹ جو اپنے ٹیکسز مطلب امپوز نہ کرے، یا گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر ہے یا گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ انڈر دا سپرویژن آف گورنمنٹ ہی ہوتا ہے.
تو گورنمنٹ کو فار ایگزامپل اسموک ہالیڈیز ہیں یا گورنمنٹ کی چھٹیاں ہیں، اس کے متعلق گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بات آتی ہے تو اسکول کالجز، وہ تو ایک کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر جب مسائل آ جاتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ پہ الٹیمیٹلی ان کا افیکٹ اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم کسی بھی چیز کو مطلب فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اکارڈنگ ٹو سم رولز، فار ایگزامپل چھٹیوں کے جہیں بات آ جاتی ہے، تو اگر گورنمنٹ جو ہے جب بھی کوئی بات کرتی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اسکولز کالجز 1 ویک کے لیے بند کر دی جائیں. اسموک ہالیڈیز ہیں تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اسموک ہالیڈیز 18 سے سٹارٹ ہوئیں تو 1 تک تھیں. ہم نے کہا یہ تو سردی نہیں ہے، سردی تو جنوری میں آنی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی جنوری میں اوپن کر دیں گے. تو پھر انہوں نے 10 جنوری تک لے گئے، یعنی 22 ڈیز اسکول بند رہے، کالجز بند رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے کہ اصل میں اس کا اصل افیکٹ اسٹوڈنٹ پہ جاتا ہے، تعلیم متاثر ہوتی ہے. تو تعلیم متاثر ہوتی ہے. ایک بڑا سینسیٹیو سوال آپ سے کروں گا کہ کیوں گورنمنٹ اتنی انسینسیٹیو ہے کہ بڑی آسانی سے چھٹیاں دے دے، ٹائم کم کر دے، جبکہ کووڈ میں ایک بڑا لاس ہوا ہے تعلیم کا. تو کیوں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے 5 دن چھٹیاں، 10 دن چھٹیاں اسکول کی، اسموگ آئی چھٹیاں، الیکشن آیا چھٹیاں؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ کیا سیریسنس نہیں ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹس، ایز اے اساتذہ، ایز اے گورنمنٹ ہمیں تعلیم کو سیریس لینا ہے. ایگزیکٹلی سیریسنس کی کمی ہے. یہ ہماری سمجھ لیں کہ یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے نا، یہ بچے اسٹوڈنٹ جو ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی ادارہ چلا رہا ہے یا گورنمنٹ ہے، ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہے. کل کا پاکستان ہمارے بچے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اگر ہم اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم کو امپورٹنس نہیں دیں گے، ہم ان کی تربیت کو، تعلیم کو امپورٹنس نہیں دیں گے، تو پھر آنے والا پاکستان مستقبل ہمارا کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ ہم باقی تمام چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کو بھی امپورٹنس دینی ہے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ یہی ہمارا فیوچر ہے، یہی ہمارا پاکستان ہے. اور اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ میکسیمم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کنفرم ہے کہ جہاں پہ کمرشل کا بھی ابھی آپ نے ذکر کیا، تو ایجوکیشن سیکٹر جو ہے یہ کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پیور ایک خدمت ہے، یہ سرونگ کر رہے ہیں، یہ اپنی مدد آپ کے تحت نوجوان نسل کے لیے بہت اہم کام ادا کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر اپنا اہم رول ادا کر رہا ہے. بلکہ پچھلے دنوں آپ نے یہ بھی نیوز سنی ہوگی کہ گورنمنٹ تو خود چاہتی ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہیں، گورنمنٹ کالجز ہیں، یہ بھی پرائیویٹ ادارے اپنی انڈر لے لیں. اس کو پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے باقاعدہ کہا بھی گیا کہ کچھ اداروں، یہ پچھلے منتھ میں یہ گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے آج سے 4 سال پہلے بھی پنجاب کے کافی اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں، گورنمنٹ اسکول جو ہے، تاکہ ان میں کوالٹی ایجوکیشن بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کو اور گورنمنٹ کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم انڈر دا گورنمنٹ انشاءاللہ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، ٹرین بھی کریں گے اور اس کی تربیت بھی دیں گے. خوب. کاشف صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں. یہاں پر میرا آپ سے انہی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہوگا کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن ایک خدمات دے رہا ہے. ڈیفینیٹلی تعلیم ایک ضرورت ہے، اگر وہ پبلک اسکول سے نہیں ملتی ہے تو پرائیویٹ آپشنز اس کے ہونے ہی چاہیے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں پر. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی اسپینڈنگ ہے اس وقت، جو ٹرن اوور ہے وہ اراؤنڈ 3000 ارب کے قریب ہے. ٹرن اوور اس کا جو بنتا ہے، اور اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں نا تو پر اسٹوڈنٹ تقریباً 10,000 روپیہ پر منتھ آتا ہے کاسٹ آف پرائیویٹ ایجوکیشن. ایک ایوریج انکم پاکستانی کی 40-50 ہزار روپے ہے، جس سے گھر میں 2-3 بچے ہوں گے. اس نے تو اپنا سب کچھ اسی پہ لگا دیا. پھر تو وہ کیسے اپنی لائف کو مینیج کرے گا ان مہنگائی کی حالت میں؟ جی ڈی پی لو ہے. شوڈ دیر ناٹ بی ان بٹوین سم سلوشن؟ کیونکہ ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو شاید فیلئر سمجھتی ہے کہ وہ پبلک اسکولس کو بھی پرائیویٹ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ جو محروم بچے ہیں، جو غربت کی حالت میں ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ واٹ از دا مڈ وے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس کو میں یوں کہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے ارب ہیں اور انہوں نے رکھے ہیں، اور ایک بچے کی کوسٹ 10,000 آ رہی مثال کے طور پہ، تو ہر قسم کا پرائیویٹ سیکٹر میں مطلب کلاسز موجود ہیں.
اور پرائیویٹ سیکٹر کے اگر آپ میڈیم کلاس میں بھی آئیں گے تو شاید آپ اس کو گورنمنٹ کے یہاں جو اسٹیٹ میں انسٹیٹیوشنس چل رہے ہیں آپ ان کو بہتر پائیں گے. لیکن اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے گورنمنٹ کے حضرات ہیں جو اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تماموں کے بچے، جتنوں کے بچے ہیں وہ پرائیویٹ کالجز اینڈ پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں. وہ پھر اپنے بچوں کو، پہلی بات یہ کہ اگر گورنمنٹ میں اتنی فیسلٹیز ہیں تو وہ ادھر کیوں نہیں بھیجتے؟ دا ویری امپورٹنٹ کوسچن. اسی سوال میں ہی اس چیز کا جواب موجود ہے. اب آتے ہیں پرائیویٹ کی طرف. پرائیویٹ اپنی مدد آپ کے تحت شروع سے چل رہا اور ہر طرح کی کلاس موجود ہے اور پھر اسکالرشپس بھی سیٹس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے جو کہ نہیں پڑھنا چاہتے، اور میں جانتا ہوں ایسے انسٹیٹیوشنس جو ہمارے ایسوسیشن کا، چونکہ میں ہیڈ ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں آئی ٹی کالجز ایسوسیشن کا، تو مجھے پتہ ہے کہ کون کون سے آئی ٹی انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر تعلیم اچھی، بہت اچھی مل رہی ہے ود اے ویری لو کاسٹ. پھر اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹوز لیے تھے پچھلے دنوں میں اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے اور فنڈنگ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پک پرائیویٹ سیکٹر کو کیا تھا تاکہ یہ بیسٹ ایجوکیشن بچوں کو دے سکیں اور ان کو ہنر سکھا کے وہ پھر اپنا کام کریں. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اکیڈمکس اور ٹیکنیکل یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. اکیڈمکس بھی ہیں اور فیوچر آپ کا سر ٹیکنیکل ہے نا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اب گورنمنٹ نے چونکہ اچھے اقدامات لیے، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے فلازز ہیں. کیا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، میٹاورس، اسٹیم ایجوکیشن اس کے لیے بن گیا ہے کمپلیٹلی، تو کیا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی آر دے گیئرڈ اپ کہ ہم بڑی اس پیس کو فالو کر سکتے ہیں اینڈ وی کین ایجوکیٹ ا جنریشن آن دس؟ سر دیکھیں، اب اگر آپ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کریں، آپ اس کے سلیبس کو اٹھا لیں اور اس کو دیکھیں کہ لاسٹ اپڈیٹ کب ہوئی تھی، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. مطلب ونس اپون اے ٹائم کہہ دیں تو اس کے لیے غلط نہیں ہے کہ اٹ واز ونس اپون اے ٹائم کہ وہ اپڈیٹ ہوا تھا. قومی نصاب تو ابھی بنا ہے نا؟ نہیں سر، آئی ٹی کی بات کر رہا آئی ہوں. ٹی کی، ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. اب وہ بھی پرانا ہے، اگر اپڈیٹڈ ہے تو کتنا کا اپڈیٹڈ ہے؟ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، وہ آپ کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مطلب اس میں کوئی وہ حد تک عزت کی بات نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہم لوگ، میں تو خود اپنی سروسز فری آف کاسٹ دینا چاہتا ہوں اس چیز کے لیے کہ اگر آپ بٹھائیں مجھے، میں بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کرنا کیا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہمارا ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں جو پرائیویٹ کے ہیں، وہ ہمیشہ ہی سرو کر رہے ہیں اور بہت اچھے لیول پہ کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے. کمی جہاں ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کمی کدھر ہے. اگر وہ کمی نہ ہو تو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کوئی کیوں آئے. ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر مل کے پرائیویٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک اشتراک کیا اور کچھ پروگرامز نکالے تھے اور فنڈنگ پروگرامز بھی تھے، سب کچھ تھا، بڑا سکسیسفل رہا. لیکن اس کے اندر میری ریکویسٹ ہے، اس وقت میں آپ کے توسط سے، اس چینل کے توسط سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو تھوڑا ایز لائیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اور ان کو کھل کے کام کرنے کا موقع دیں. جب اس کے اندر، کیونکہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کے اندر بھی جب آپ کی مشکلات آئیں گی تو ظاہر الٹیمیٹلی وہ پھر فنڈ تو دور کی بات ہے کہ ریلیز ہونے ہیں، آپ پراپر نہ بڈ پرائیویٹ ادارہ کر سکے گا اور نہ ہی وہ جو ہے ٹریڈ لے سکے گا. تو ٹریڈ کو لینے کے لیے بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے، ان کی بات کو سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کے آپ کام کریں. آپ دیکھیں کتنا ہمارا پاکستان ترقی کرے گا. آپ نے کہا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اب یہ تمام جو کورسز ہیں اس طرح کے آئی ٹی کے خاص طور پہ، اس کی R&D ہو کہاں رہی ہے؟ اس کی R&D ہوتی ہی پرائیویٹ سیکٹر میں. مطلب ابھی کوئی چیز آتی ہے، کیونکہ ان ٹچ ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، تو وہ اپنی R&D اپنے حساب سے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے سکسیس وہیں پہ ہی آتی ہے. اب اگر آپ ڈگری ہولڈرز دیکھیں بچے ہماری آئی ٹی کی فیلڈ سے، تو آپ اینڈ آف دی ڈے دیکھیں گے کہ تھیوریٹیکل کانسیپٹس ان کے پاس زیادہ ہیں، پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے. جبکہ ہمیں اس وقت پریکٹیکل ایکسپوجر مکمل طور پہ اس کے ساتھ چاہیے. سو وی نیڈ ٹو اپ گریڈ دا سسٹم، وی نیڈ ٹو اپ گریڈ ایوری تھنگ. یعنی آپ کے جواب سے مجھے تھوڑا سا ایک کنفیوژن شاید ہمارے ناظرین کو بھی ہو یہاں پر کہ پبلک سیکٹر از ناٹ ویل اکوپڈ ان پرووائڈنگ دیز تھنگس، پرائیویٹ سیکٹر یہ کام کر رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر، تو کیا پرائیویٹ سیکٹر جو میں نے سوال کیا تھا از گیئرڈ اپ کہ آپ روبوٹکس سائنٹسٹ پروڈیوس کر سکیں اس وقت؟ جی، آپ AI سائنٹسٹ پروڈیوس کر سکیں. تو ہم اس وقت گلوبلی، انٹرنیشنلی ہمارے
ملک کے جو ایجوکیشنل پروڈکٹ ہیں وچ از سائنٹسٹ پی ایچ ڈیز یہ کس حد تک ہے کس لیول پر باہر پہنچے ہوئے ہیں, جو چلے ہمارے پاس اپارچونیٹی نہیں ہو اس کو ایکسرسائز کرنے کی, پریکٹیکل اپنے تجربات کو استعمال کرنے کی, کس لیول تک ہیں ہم باہر انٹرنیشنلی کہ ہم نے پروڈیوس کیے ہیں سائنٹسٹ؟ پوٹینشیل بہت ہے, پہلے یہ سمجھنا ہے. جی پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل از دیئر, ٹیلنٹ از دیئر. اب آگے پروڈکٹیوٹی کی بات آتی ہے, پروڈیوس کرنا ہے. ہاں پرائیویٹ سیکٹر یقیناً اچھا کام کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ مل کے کام کریں تو اور اچھا رزلٹ آئے گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ بالکل ہی کچھ نہیں کر رہا, لیکن جہاں جہاں کمیاں ہیں اس کو مل بیٹھ کے دور کرنے کا ٹائم ہے. کیونکہ اب چاہے سیاست ہو چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, اب پرفارم کرنا پڑے گا, اور پرفارمنس ریکوائرڈ ہے. آپ پرفارم نہیں کریں گے کوئی بھی فیلڈ ہوگی آپ چل نہیں پائیں گے. تو پرفارمنس کے لیے ہمیشہ اکٹھے مل کے چلنے کو میں ترجیح دیتا ہوں, تو اس میں پھر آپ کے رزلٹس آتے ہیں. شاید گلوبلی ایکسیپٹیبل فیکٹ ہے کہ کمیونٹی کے اندر استعداد موجود ہے بہت کچھ کرنے کی, لیکن اسے وہ اپارچونیٹی نہیں مل پاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پوٹینشیل جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہی جاتا ہے اکثر, میجورٹی آف دا پوٹینشیل وہیں پہ وہ پوٹینشیل نرچر ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پوٹینشیل ملک میں آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ یا ہم ایکسیڈ کر رہے ہیں. ہم فالوورز ہیں, ہم سروسز دے رہے ہیں باہر. آئی ٹی ایکسپرٹس ہمارا باہر کے لیے سروسز دے رہا ہے. میجر آپ کا آئی ٹی ریونیو یہی ہے یہاں پر, آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ ہے. آپ کا پروڈکشن نہیں ہے, آپ کی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, آپ کی R&D نہیں ہے, وہ سب کچھ باہر ہے جس کے لیے ہم سروسز جو ہے وہ دے رہے ہیں یہاں پر. تو یہ جو ایک اس لیول پر لانا ایک قوم کو ایجوکیشن سیکٹر نے کہ وہ استقلال پیدا ہو, ان کے اندر وہ سیلف انڈیپینڈنسی پیدا ہو کہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کریں, یعنی ہم خود اپنی چیزیں بنائیں, اپنا ڈیولپمنٹ کریں. حتیٰ کہ یہ دیکھیں آج جو پولیٹیشین ہمارے ہوتے ہیں, جو لیڈرز, جو منسٹرز بن جاتے ہیں مختلف شعبوں کے, ڈو یو تھنک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹس ہیں, کوالیفائڈ ہیں اس شعبے کے لیے؟ دیکھیے سر, اس میں آپ نے 2 4 5 سوال اکٹھے کر دیے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, وہ آئے گی تو پھر آگے معاملات چلیں گے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, مجھے بتائیے کہ کیا کسی گورنمنٹ نے کسی بھی حالات میں کسی بھی دور میں تعلیم کو ترجیح دی گئی؟ آپ کوئی بھی بجٹ اٹھا لیں, ابھی آپ نے شروع میں بجٹ بتایا تھا, جی بالکل, اس بجٹ سے اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو کسی بھی جگہ کی شاید ایک دیوار بمشکل لگتی. فقداں کس کا آتا؟ فیسلٹیز کا. ٹھیک ہے جی, آپ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر پاتے. ایون اگر آپ نے پانی کا کولر لگانا ہے تو وی ڈونٹ ہیو اٹ. آپ جا کے دیکھ لیں, بجٹ ہی سب کچھ ہے. اگر صفائی کو اٹھائیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کیا اور گورنمنٹ کیا, آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو گورنمنٹ کے آپ ہسپتال اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں میں صاف آپ کو واضح فرق نظر آئے گا, صفائی سے لے کے اکوپمنٹ تک کا. تو اگر جیسے میڈیکل کی فیلڈ میں بھی, ہاسپٹلس میں بھی جتنی ترجیح دی جاتی ہے آپ نے علاج کرانا یا کسی بھی بندے نے علاج کرانا, چاہے وہ گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ پرائیویٹ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میرے یہاں پہ مجھے فیسلٹیز پوری ملیں گی. اب گورنمنٹ میں جائیں گے آپ کی بات سنی نہیں جائے گی. یہ کانسیپٹ کب تک چلے گا؟ سب سے پہلے سیاسی استحکام, پھر اس کے بعد اسٹیک ہولڈرس کو بٹھائیں, پھر اس کے بعد آتا ہے R&D کے بعد آتا ہے عمل درآمد بھی تو کوئی چیز ہے نا, کہ پیپر میں ہی پلس مائنس ہو گیا, پلس بھی کر لیا مائنس بھی ہو گیا تو کہانی ختم ہو گئی. تو اس لیے اس میں سب سے پہلے تعلیم کیا, کوئی بھی شعبہ ڈالیں اس کے لیے سیریس ہونا بہت ضروری ہے, سیریس ایٹیچیوڈ. اور تعلیم سے ہی آپ کی قومیں بنتی ہیں, ایسے ہی بالکل, تعلیم سے ہی قوم بنتی ہے, اسی سے ہی شعور آتا ہے. اچھا یہ بھی تھوڑا سا یوں ہے, اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے جیسے ہم نے بچپن میں قاعدوں میں بھی پڑھا اور سارا کچھ دیکھا کہ تعلیم و تربیت. اب میں کہتا ہوں 2024 میں نے اس کو تبدیل کر دیا. ٹھیک, آن ایئر میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اس طرح ہے کہ تربیت و تعلیم, کہ پہلے تربیت کریں گے ہم, پہلے تربیت کریں گے, سمجھائیں گے, ایجوکیٹ کریں گے, اس کے بعد پھر تعلیم کا بچے کو پتا ہوگا کہ بھائی جو میری تربیت اگر ہو گئی ہے تو مجھے اہمیت کا بھی تو پتا ہو نا. اس کی جو سیریس ایٹیچیوڈ ہے وہ اسٹوڈنٹ میں بھی ریکوائرڈ ہے, وہ اوپر کے لیول پہ بھی ریکوائرڈ ہے, وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ریکوائرڈ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ریکوائرڈ ہے. جب سیریس ایٹیچیوڈ آپ کا سر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھ لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو ایجوکیشن کو چھوڑ کے, تو وہ سیریس ایٹیچیوڈ کیوں ہوتا ہے؟ پرفارم کریں گے
تو چلیں گے, اگر پرفارم نہیں کریں گے تو آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے, چاہے وہ کوئی بھی مارکیٹ ہو, کوئی بھی جگہ ہو. تو یہ چیز پہلے جب تک آپ روٹ کو نہیں پکڑیں گے, آپ پتے کاٹتے رہیں گے, پتے آتے رہیں گے, جڑ پکڑ لیں, جڑ سیدھی ہو گئی تو کام کہنا سیدھا ہو یہ ہے گیا. کہ سیریسنس جو ہے وہ Yes. فنڈامنٹل ایشو ہے Yes. ہمارے سسٹم کے اندر. تو کویشچن تو وہی بنیادی آ جاتا ہے نا کہ تعلیم اگر کسی نابینا سے بھی پوچھے تو وہ کہے گا سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ ہے انسان کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو تعلیم چاہیے, چاہے دنیاوی تعلیم ہو, دینی تعلیم ہو, اسے تعلیم چاہیے. لیک آف سیریسنس کے اوپر آپ نے بھی کہا, درست بات ہے کہ بجٹ ہمارے پاس اتنا ہے کہ شاید پر اسٹوڈنٹ اگر آپ لیں تو 1500-1600 روپے 2000 روپے سے زیادہ نہیں ہے بجٹ پر اسٹوڈنٹ جو آ جاتا ہے. اس میں بھی آپ ٹیچرز کی فی نہیں بات کرتے, وہ فیسیلیٹیڈ ٹیچرز کو کیا کریں گے آپ. تو دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک موٹیویشن ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں, لیکن وہ موٹیویشن اف یو ڈو ناٹ پرفارم, آپ نے کہا اف یو ڈو ناٹ پرفارم یو آر آؤٹ. آؤٹ مینس آپ سروائیو ہی نہیں کر پائیں, آؤٹ فرام بزنس ہو گئے آپ یہاں پہ. یعنی ایک کمرشل ایلیمنٹ ہے جو ٹیچر کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے, کمرشل ایلیمنٹ ہے جو والدین کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اتنی فیس دے رہا ہوں تو میرا بچہ پڑھنا چاہیے, وہ بھی سیریس ہو جاتا ہے. اور ایک کمرشل ایلیمنٹ ہے جو پھر انویسٹرز کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ پرائیویٹ ادارے بنانے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا بزنس کر سکیں, اس کے اوپر اپنا اس پر سے ریونیو نکال سکیں. تو اوور آل تو پھر یہیں پر بات آ گئی نا کہ گورنمنٹ کے اندر کوئی کمرشل ایلیمنٹ نہیں ہوتا, اس لیے وہ سیریس نہیں ہے. انہیں پیسے دینے ہیں, پرائیویٹ کے اندر پیسے لینے ہیں, اس لیے ڈیفینیٹلی دیر از این ایلیمنٹ آف سیریسنس ان ایوری ویئر. تو یہ کیسے سالو ہوگا پرابلم کہ ہم کیا سیریسنس گورنمنٹ میں لائیں یا پرائیویٹ کے اندر کوئی ایسی چینجز لائیں جس سے ہم سائنٹسٹ پروڈیوس کریں, ہم ٹاپ آف دا ورلڈ میں ہماری یونیورسٹیز کے نام ہو, ٹاپ کم از کم ٹاپ 100 میں چلے جائیں ہم, جو اس وقت نہیں ہیں ہم. سر دیکھیں, اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ آپ کا ٹیلنٹ, جتنا بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ کے ملک سے باہر کیوں جاتا ہے؟ آپ ڈاکٹر دیکھ لیں, سائنٹسٹ دیکھ لیں, وہ کہتا ہے اپرچونٹی کس نے دینی ہے؟ سیاسی استحکام آئے گا, بالکل سیریس ایٹیچیوڈ آئے گا, ٹھیک ہے, یہ آپس میں لنکڈ ہیں, یہ سر چین ہوگی تو نظام چلے گا, چین ٹوٹ جائے گی میں یہاں بریک کروں گا. سیاسی استحکام آپ نے کہا, I totally agree. Political stability is a must for any nation to succeed and be successful. جی. Political instability کا نہ ہونے کا تعلق کیا qualified educated افراد کا سیاست میں نہ آنے سے نہیں ہے؟ کہ اگر ہم دیکھیں اس وقت سیاستدانوں کو, سوری ٹو سے ہم پولیٹیکل بات نہیں کرتے یہاں پر, لیکن ابھی حال ہی میں جو الیکشنز ہو کے چلے گئے, آپ نے صرف اگر ٹیلی ویژن پہ مطالعہ کیا ہو کہ جس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں کینڈیڈیٹس, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے آ کر کے ملک کو چلانا ہے, تو کبھی استحکام نہیں آ سکتا اس طرح سے. تو اصل میں سر بات یہ ہے کہ آپ نے میں پہلی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کمرشل ایجوکیشن ہے کہ انویسٹرز کو بھی اس کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہمیں اپنے ساتھ, اپنے فیملیز کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ ہم سب لوگوں نے مخلص ہونا ہے. اور ایک سب سے پہلے گھر کے اندر پیرنٹس, باہر سے ادارے, گورنمنٹ لیول پہ جو اس کو اوپر سروائیو کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب لوگوں کو نمبر 1 ایجوکیشن کو پریفرنس دینی چاہیے, کیونکہ یہ قوم کا مستقبل ہے. بالکل ایسا ہی ہے, درست, ٹھیک ہے. رہی بات ایجوکیشن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی, ٹھیک ہے, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے جس میں یقیناً پولیٹکس میں بھی ایجوکیشن لوگ آنے چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایجوکیشنسٹ لوگ پولیٹکس میں نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے کہ ملک کا کیا حال ہوگا, ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ, خواہ وہ فنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے, خواہ وہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, خواہ وہ منسٹری آف ڈیفینس ہے, خواہ وہ پاکستان کی کوئی بھی کلچر ہے, اس میں جو ہمارے منسٹرز ہیں یا ایم پی اے ہیں یا ایم این ایز ہیں, یہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے ایکسپرٹ, یہ بڑا ضروری ہے. لیکن وہ کیوں نہیں ہے, یہ سوال تھا نا ہمارا کہ وہ کیوں نہیں ہے, کیا ہے ہی نہیں ہمارے پاس, یا وہ سیاست اتنی گندی ہو گئی کہ آنا نہیں چاہتے؟ بس اصل میں یہ کوئی وڈیرا سسٹم ہے. پولیٹیکل جو میٹرز ہیں, یہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں جس طرح عمران خان جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نوجوان نسل کو آگے لے کے آؤں گا,
اور میں نوجوان نسل کو ٹکٹس دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس سے مت آؤٹ ہو گئے کہ انہوں نے بھی نوجوان نسلوں کو ٹکٹیں نہیں دیں، انہوں نے بھی ان لوگوں کو ٹکٹیں دیں جو لینڈ لارڈ تھے، جو امیر ترین لوگ تھے، وہ سیاست میں آتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور پھر حکومت. یعنی ہم اس فنڈامنٹل پوائنٹ پر تو آ گئے نا کہ ہمارے پاس ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ افراد کا فقدان ہے، جس کی جو ایک وجہ، میں نہیں کہتا ساری وجہ، وہ ایک وجہ ہے فار پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اور آپ نے بھی کہا کاشف صاحب کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ون آف دا میجر کاز، جس کی وجہ سے ہم ایجوکیشن سیکٹر میں بھی وہ نہیں کر سکتے، چاہے پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو. پرائیویٹ کے لیے بھی چیلنجز ہیں، اینڈ ڈیو ٹو دس اٹ سیلف ایک سیریسنس نہیں ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. جب چاہیں چھٹیاں دے دیں، جب چاہیں لاز لے آئیں، چینج کر دیں، کوئی اس میں ایک کوآرڈینیشن نہیں ہے. ہاؤ ڈو وی ریزالو دس؟ ہم اس بات کو ایک طرف کر دیں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی شاید نہ آئے ہمارے پاس، آنے والے شاید 20 سال میں بھی نہ آئے، ہو نوز، نظر تو نہیں آتی کہ آ جائے گی، وہ نہ آئے شاید. تو کیا ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے، یا ہمیں کوئی ایسا سلوشن نکالنا ہوگا کہ جہاں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ وی ہیو پوٹینشیل. اب جب ہم پوٹینشیل کی بھی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں آنے کے لیے پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایبیلٹی بھی چاہیے کسی فیملی کو. اگر آپ چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ سکول بھی لے لیں تو وہ بھی 3,000 4,000 فیس اس وقت لے رہی ہوتی. جس کے گھر میں 3 بچے 4 بچے 5 بچے ہوں گے اور وہ مزدور ہے جو کماتا ہی روز کا 1,000 روپے ہیں، اس کے لیے تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ اس طرح کا سسٹم نہیں آنا چاہیے؟ میری ایک اپنی تھاٹ ہے، آپ اس کی تصدیق کریں یا اس کی تردید کریں، کہ بٹوین گورنمنٹ، چلے گورنمنٹ کو ایک طرف کر دیں آپ، پرائیویٹ اداروں کے ساتھ وی نیڈ ٹو ہیو سم ویری اسٹرانگ کیپٹلسٹ، سرمایہ دار، جو ایک ایجوکیشن ویلفیئر فنڈز بنائیں جس میں ہر کیپیبل بچہ جو ہے اس کو اس کی کیپیبلٹی کے مطابق اس کو اسپانسرشپ کی جائے، اس کو اسکالرشپ دی جائے تاکہ وہ بیسٹ پرائیویٹ اسکول میں جائے، نہ کہ اپنی ایبلٹی کے مطابق کسی پرائیویٹ اسکول کو سلیکٹ کر لے جہاں ٹیچرز ممکن ہے اس طرح کے نہ ہو. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک سسٹم اس طرح کا بنائیں؟ جی سر، میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے جو تبدیلی چاہیے وہ کہاں ریکوائرڈ ہے؟ وہ ہے مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ کو بدلنا پڑے گا جی، سب کو. اس میں پیرنٹس بھی شامل ہیں، اسٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں، اور سب شامل ہیں. مائنڈ سیٹ آپ کا بدلے گا پھر بات بنے گی. دوسری چیز، ایجوکیشن میں اور سویلائزیشن میں فرق ہے. سویلائزیشن کی جو معاشرے سویلائزڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت ترقی کرتے ہیں. جی، سویلائز میں کیا آتا ہے؟ تربیت. تربیت کس کے ذمے ہے؟ صرف ماں باپ کے نہیں ہے، ہمارے ذمے بھی ہے، معلم کے ذمے، یہ معلم کے ذمے بھی ہے. تو یہ بیسیکلی 1 اور 1 2 نہیں ہے، یہ 1 اور 1 11 ہیں. ایک سائڈ پیرنٹس کی، دوسری ٹیچرز کی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہم سب مل کر یہ 1 اور 1 11 بنے، معاشرے کی تربیت کریں. تربیت کریں گے، ایجوکیشن کی بہتری آپ آٹومیٹک دیکھیں گے. آپ نے ایک اور بات اس میں سوال کیا تھا، وہ یہ کہ اب یہ تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ تبدیلی آنی چاہیے سب سے پہلے کیلنڈر کی تبدیلی آنی چاہیے کہ 76 سال سے پاکستان آزاد ہوا، کیلنڈر وہی چل رہا، جبکہ گلوبل انوائرمنٹل چینج آ چکی. ہم نے ہم نے ٹی وی پروگرام کیا، اس کے اندر ہم نے جب یہ اسموک کے اوپر بات چیت کی، اب یقین کریں اس کے تقریباً 3 4 5 دنوں کے بعد جو ہے وہ سیڈنگ کا نظام آ گیا. حالانکہ وہ ڈیلے پہ تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ایک سسٹم کو ڈیولپ کریں. مطلب کلاؤڈ سیڈنگ ہو رہی ہے، وہ یو نیڈ اٹ. آپ انوائرمنٹل کے ساتھ بیٹھیں، ان کی انوائرمنٹل چینجز کو دیکھیں، انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، ایک اس کا کیلنڈر تبدیل کریں کہ اب چونکہ دنیا ادھر آ گئی تو ایجوکیشن کا کیلنڈر بھی ریکوائرڈ ہے. آپ کی تبدیلی بہتری آئے گی. نہ کہ یہ کہ بچوں کی چھٹیاں 1 ہفتے کی تھیں وہ 20 دنوں پہ چلی گئیں. آپ کو ریکوائرڈ ہے 225 دن پڑھائی کے، آپ کو ملتے ہیں 150 بھی نہیں. تو 150 میں آ کے جب لوڈ آئے گا، اس کو نان سیریس ایٹیچیوڈ کس کا آیا؟ ریگولیٹ تو کر رہی ہے تعلیمی سسٹم کو، لیکن فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے. سر ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا سر، ہم تو اپنی سروسز فری دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے والنٹیرلی میں اپنی آپ کو سروسز کو پیش کرتا ہوں. مجھے بٹھائیں، آپ کے گورنمنٹ کے نظام کو چینج کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کو اوبے بھی تو کریں نا، کہ پیپر کے اندر پلس مائنس ہو جائے. کہ ایسی کون سی تبدیلیاں کریں جس میں وہ بچے جو غریب ہیں وہ وہی فیسلٹیز جو ہیں اس کو گورنمنٹ میں ملنی چاہیے، محروم نہ ہو کوئی تعلیم. جی، پھر آپ کے پاس چوائس ہے. پھر ایک آپ کے پاس چوائس آتی ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے یا میں نے ادھر جانا ہے.
کیونکہ جب مارکیٹ بن جاتی ہے بھی کسی بھی چیز کی تو آپ کے پاس چوائس آ جاتی ہے. ابھی اس وقت چوائس نہیں ہے. اگر ہو تو تمام لوگ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جائیں, تمام لوگ گورنمنٹ کالجز میں جائیں یا ان میں جائیں, اور جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے گئے ہیں. آج ہم ان کا رزلٹ دیکھ لیں کہ فرض کریں اگر انہوں نے فیس کو بڑھایا تو فیسلٹی دی, اچھے اچھے پروفیسرز لائے, آپ پروفیسرز کو اچھا پے نہیں کرتے, وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے جو آپ لوز کر رہے ہیں ملک پاکستان سے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میرا بھی تو سروائیول ہے, میں نے بھی تو کچھ کرنا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ باہر کو ترجیح دیتا ہے. آپ کے تمام سائنٹسٹ, جیسے آپ نے پوچھا, آپ کا ٹیلنٹ, آپ کے ٹیچرز جو اچھے ہیں وہ باہر چلے گئے, وہ پاکستان میں نہیں ہیں. تو فرسٹ آف آل یہ کہ یہ کیسے ہوگا, یہ تب ہوگا جب ہماری سیاسی دوڑ ختم ہو, اس میں استحکام آئے, پھر ہر ایک کو بٹھائیں, کام کریں, اور پھر کام کریں اور کام کرنے دیں. آپ نے اچھی بات کی ایک ٹرم استعمال کیا, مائنڈ سیٹ چینج ہونا. یس, مائنڈ سیٹ از ویری امپورٹنٹ. فکر چینج ہونا. وہ ہے ہی نہیں. ایک معلم, ہمارے ایک دوست اسکول چلاتے ہیں, میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. میں نے کہا آپ کا چیلنج کیا ہے سب سے بڑا؟ جی. کہتے ٹیچر ہمارے پاس نہیں رکتے جی, کیونکہ ہمارے پاس بچے کم ہیں, تو ہمارے پاس لمیٹڈ بجٹ ہے, ہمیں اسی بجٹ میں ٹیچرز کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے. جی, ٹیچرز کو کوئی اچھا جاب ملتا ہے, دوسرا وہ وہاں چلا جاتا 2000 روپے زیادہ ملتے ہیں, وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو مائنڈ سیٹ معلم کا خود ایک کمرشل بنا ہوا ہے, کمرشل بنا ہوا ہے. یہ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا ہے, یہ تھنکنگ یعنی تربیت جو آپ نے کہا نا, تربیت پہلے ہونی چاہیے. جی, ہم نے تربیت پہلے, تعلیم بعد میں. ہم نے اکیڈمیز بنا لی, ہم نے کالجز بنا لیے, ہم نے یونیورسٹیز بنا لیے. کیا ہم نے تربیت معلم کے ادارے کتنے بنائے کہ جہاں پر ہم ٹیچرز کی تربیت کریں, معلم کے اندر ویلیوز کی تربیت کریں, ان کے اندر اخلاق کی تربیت کریں. پھر تو یہ مسئلہ ہے کہ معلم جا کر کے وہ کردار ادا کرے گا اسکول میں, جس سے یہ پوٹینشیل جو ہے, وہ استطاعت جو ہے اپنے کمال تک پہنچے گا. پھر تو یہ ایک بنیادی کسی بھی تعلیمی نظام کا محور, ہم نے محور سلیبس کو بنایا ہوا ہے. اصل تعلیمی نظام کا محور معلم ہوتا ہے, وہ سویلائزیشن. سر, ٹیچر کے ہاتھ میں کوئی بھی کتاب دیں, وہ کتاب اس کے لیے صرف ایک مینس ہے, ایک ریفرنس ہے. اصل اس کا کام ہے کہ بچے کو کیا سمجھانا ہے, کہاں پہنچانا ہے, اس کی کس طرح سے تربیت کرنا ہے. اور یہ شعبہ بہت ہی کمزور نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ایک کمرشل دوڑ ہے. کمرشلائز ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے, میں نہیں کہتا اس کے اندر عیب ہے. ویسٹ میں چلے جائیں, تعلیم کمرشلائز نہیں ہے, لیکن اگر کمرشلائز ہوتی ہے جہاں پر, تو دیر ہیز ٹو بی سپورٹ فار دوز کیپیبل اسٹوڈنٹس جو کمرشلائزیشن کی وجہ سے محروم نہ ہوں. اور یہ کام پاکستان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہاں سے زیادہ کہیں ویلفیئر نہیں ہوتا ہے. دنیا میں اگر کوئی ملک لے جس میں سب سے زیادہ ویلفیئر کرتے ہیں لوگ, صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, تو وہ پاکستان ہے. جی سر. تو کیا ان کا بھی مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں, اب آپ نے سوال کیا ٹیکسز کا, کر دی نا بات آپ نے. اگر باہر چیزیں مل رہی ہیں, ٹیکس کاٹے جا رہے ہیں, ایک پرسنٹیج ہے, سپوز 30%. اگر آپ کی سیلری کا مثال کے طور 20% لے جا رہے ہیں, وہ آپ پہ لگا بھی رہے ہیں. ہم ٹیکس دے رہے ہیں, جا کہاں رہا ہے؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پر بھی بڑا بغور کوئی پروگرام کریں اور سٹیٹس نکالیں, ہمارے ملک کے ٹیکسز انڈائریکٹ بھی زیادہ ہیں, ڈائریکٹ بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ ٹیکس لے رہی ہے حکومت, تو اس کو پراپر کرے, تعلیم کارڈ نکالے جیسے کہ آپ کا تھا, وہ والا یہ کرنا چاہیے نا سر. جس طرح سے تھا ویسے اس کو بھی کامیاب کریں, تعلیم کو سیریس تو لینا. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ اچھی ہماری یہ گفتگو رہی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو یا پبلک سیکٹر کے اندر ہو, میجر چیلنج از لیک آف سیریسنس, امپراپر مائنڈ سیٹ. کیونکہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے, اس کا نقصان ہمارے مستقبل کو ہو رہا ہے. ہم وہ ٹیلنٹ, وہ ایکسپرٹس نہیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں جو ملک کو بھی اسٹیبلائز کریں, جو باہر بھی جا کر کے ایک کلیدی کردار ادا کرے, نہ کہ لیبر بن کے جائے. اگر ہمارے سسٹم سے کوئی فرد نکل کے باہر جاتا ہے, تو وہ جا کے لیڈ کرے وہاں بڑے بڑے اداروں کو, نہ کہ وہ جا کر کے وہاں کا ایک امپلائی بن جائے وہاں پر. یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کر کے ایک ویژن اور ایک مشن رکھ کر کے کام کرے, جو قوم کا مستقبل ہے, جس کا دار و مدار تعلیم کے اوپر ہے. یہ ایک اہم گفتگو تھی یہاں پہ, لیکن یہ تھوڑی ادھوری رہ گئی. اور بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے سوالات تھے جو یہاں پر نہیں ہو پائے ہمارے سے. تو میں رانا صاحب آپ کی طرف, کیونکہ آپ سے گفتگو کم ہو پائی یہاں پر, کوئی آپ اس میں خلاصہ کرنا چاہیں گے لاسٹ ایک 30 سیکنڈز کے اندر؟ بہت اچھی بات کاشف صاحب نے کہہ دی. اصل میں باتیں تو سر یہی ہیں, اس پہ امپلیمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو بات سر یہ ہے کہ ہمیں ایز اے قوم, ایز اے نیشن
اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہمیں ایک قوم بننا ہے, ٹھیک ہے, بدقسمتی سے ہمیں امت بننا ہے. ہاں, ایک قوم ہی نہیں ہم بن سکے. تو اس کے لیے آپ نے یہ بھی بات کی کہ معلم کو بھی تربیت ہونا چاہیے. اصل میں دیکھیں فنینشلی میٹرز تو ہر ایک کے پاس ہے, ظاہر ہے معلم سب سے اہم شعبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ پیغمبری شعبہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سر ان کو بھی تو فنینشلی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی اسکول کالج پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پڑھا رہا ہے تو وہ اپنا رول ادا کر رہا ہوتا ہے, وہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مطلب ہمیں وہ الحمدللہ ٹرین ہی ہوتے ہیں, پڑھا ہی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اہم پروفیشن ہے, یہ انبیاء کا پروفیشن ہے, اور ہم پاکستان میں پوری دنیا میں اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ ہمارے پاس جو اساتذہ ہیں وہ الحمدللہ ٹرین ہیں, ہم نے ان کے لیے بھی سیشن رکھے ہوتے ہیں, اس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سیشن رکھے ہوتے ہیں. اس طرح ہم ڈفرینٹ کلاس کے لیے, پولیس اور گورنمنٹ سرونٹ کے لیے پرائیویٹ اداروں میں جو ہے MOU بھی سائن ہوتے ہیں, جن کو 50% فیس بھی پے کی جاتی ہے. کافی جرنلسٹ کے لیے 50% فیس کا کہا جاتا ہے پرائیویٹ اداروں میں. اسی طرح جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا جو کم لو انکم والے پروفیشن ہیں, ان کے ساتھ فیس کی بے شمار ڈسکاؤنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہے, ٹھیک ہے. اس طرح جو بچے غریب لوگوں کے بچے ہیں اور وہ ٹیلنٹڈ ہیں, وہ اپنے مارکس کی بیس پہ اسکالرشپ بھی لے رہے ہیں. لاہور کے پاکستان کے تمام پرائیویٹ کالجز اسکولز کے اندر جو بچے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو الٹیمیٹلی اسکالرشپ دیا جاتا ہے. کالجز میں بچے فری بھی پڑھ رہے ہیں, پرائیویٹ کالجز میں, اکیڈمیز میں بھی بچے فری پڑھ رہے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو ذہین ہیں, جو پڑھنے والے ہیں. تو ہمیں پیرنٹس کو, اساتذہ کو اور گورنمنٹ کو سب کو ایک اہم رول ادا کرنا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر ایک قوم بننا ہے, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پاکستان میں بھی الحمدللہ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے, ہمیں اس پہ پورا امید رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی ہم بدلیں گے. اور جو پاکستان سے باہر جو لوگ آپ نے بتایا کہ جا رہے ہیں, وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ظاہر ان کو فنینشلی طور پہ وہ اپنے آپ کو وہاں امپروو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیلنٹ ان کے پاس بہت ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کو ہم نے ادھر کم ضائع ہو جائے گا یا شاید ہمارا فنینشلی انکم نہیں آئے گی, تو ہم نے پاکستان کو فرسٹ لینا ہے, اور گورنمنٹ کو اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ انس صاحب آپ کا, کشف صاحب آپ کا بھی. ناظرین, ایک اچھی گفتگو ہماری رہی اس موضوع کے اوپر, جس میں ہم نے ایک پرائیویٹ اداروں کے جو سربراہ آپ کہہ لیں, جو مینیج کرتے ہیں, مدیر ہیں, ان سے ہم نے ایک ویو, ایک نظریہ لیا کہ ان کے نزدیک کیا چیلنجز ہیں پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے. میں یہی کہوں گا آخر میں اپنے آپ کی طرف اور بالخصوص ان والدین کی طرف مخاطب ہو کر کے کہ جو پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں, مالی استعداد بھی رکھتے ہیں, کہ پرائیویٹ سسٹم سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. 70% پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں, اور پرائیویٹ سسٹمز کے اندر کمرشل ایلیمنٹ کا آنا ہی ہے آنا, کیونکہ گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہوتے ہیں یہ. اب یہاں سرمایہ داروں کو, انڈسٹریلسٹ کو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنائیں, چاہے وہ چیریٹی کا ہو, چاہے وہ ویلفیئر کا ہو, اسپانسرشپ کا ہو, کہ جتنی ایبیلٹی جس بچے میں ہے اس ایبیلٹی کے مطابق وہ محروم نہ ہو. محرومیت, تعلیم سے محرومیت بہت بڑا جرم ہے. غذا سے محرومیت ہو جائے کوئی, یہ کم جرم ہے, لیکن تعلیم سے محروم رکھنا کسی کو یہ بہت بڑا جرم ہے اور ظلم ہے ایک قوم کے اوپر. کیونکہ ایبیلٹی, استعداد ہوتی اکثر ہم نے دیکھا ہے مستضعفین کے اندر, غریب بچوں کے اندر. دنیا میں یہ بہت سے مثالیں آپ کو ملیں گی جو غربت کی حالت میں خود پڑھائی کر کے, سٹرگل کر کے بڑے بڑے رہبر, بڑے بڑے لیڈرز بن گئے دنیا کے. اس لیے ہمیں اس پر ایک سنجیدہ نظر کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ان بچوں کو محروم کر دیں تعلیم سے جو مستحق ہے صحیح تعلیم کے اور ملک کا مستقبل بننے کے. ہماری آرزو یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہم باہر جاتے ہیں فورن ایجوکیشن کے لیے, ایک وقت آئے کہ باہر کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں ایجوکیشن لینے کے لیے, وہ یہاں کی یونیورسٹیز میں آئیں, کیونکہ ہم امت مصطفی ہیں, اس رسول کی امت ہے جسے اللہ نے کہا سب سے بہترین معلم ہے وہ. تو جو بہترین معلم کی امت ہو اس کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے علم لینے کے لیے, نہ کہ ہم علم لینے کے لیے وہاں جائیں جن کے پاس کوئی رسول جیسی کوئی ہستی ان کا معلم نہ ہو. اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے ہم آپ کے سامنے. دیکھتے رہیے پروگرام باغبان. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.
مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان۔